الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 5 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 80 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کچھ کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ ایشوز میں ڈسکس کر لوں۔ سب سے پہلے تو آج چونکہ 5 فروری ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ جس وقت اس کی اپروول ہوئی تھی اس وقت ہم اسکول لائف میں تھے اور کافی جوش اور جذبہ تھا، اور اس میں سب سے آگے جو پیش تھی وہ جماعت اسلامی تھی، اور اب بھی اس حوالے سے اگر کوئی پروگرام وغیرہ ارینج کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے لوگ ہی کرتے ہیں، یا میڈیا میں کوئی ایک آدھ خبر آ جاتی ہے۔ ادروائز یہ باقی ہالیڈیز کی طرح ایک اور چھٹی کا اضافہ ہے اس ویلی قوم کے لیے جو کام سے بھاگتی ہے، سو کے گزارتے ہیں۔ اس سے زیادہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، خصوصاً 2019 کے بعد جب سے انڈین گورنمنٹ نے، مودی نے کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا اور ان کی جو ایک علیحدہ آئیڈینٹی تھی اسے ختم کرنے کی سازش کی، اور اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے عمران خان صاحب، انہوں نے اس وقت تو کافی جوش اور جذبے کے ساتھ یو این او میں جا کے تقریر بھی کی۔ اس کے بعد انہوں نے قوم سے یہ عہد بھی لیا کہ ہفتے میں ایک دن ہم آدھا گھنٹہ دیا کریں گے کشمیریوں کے لیے تاکہ اس کاز کو زندہ رکھا جائے، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ چل نہیں سکا۔ الٹیمیٹلی اب تو آلموسٹ یہ ٹاپک جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا چکا ہے۔ حالانکہ دنیا کے چند خطے جہاں پر کمیٹڈ مسلمان اگر موجود ہیں تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے۔ ہمارا تو چونکہ ریئل ٹائم ان سے انٹریکشن رہتا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، ہمارے لائیو سٹوری سیشنز کے اندر انڈیا سے جتنے بھی لوگ آ کے اپنی لائف سٹوریز سناتے ہیں جو اس دعوت حق کے ساتھ اٹیچ ہوئے، ان میں سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے۔ الحمدللہ پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ اگر دعوت حق کے حوالے سے قرآن و سنت کی آواز پہ لوگوں نے لبیک کہا تو وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے، الحمدللہ ہر پاکستانی کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، جہاں تک پاکستانیوں کا سوال ہے تو وہ کشمیر کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ہر حوالے سے۔ اپنی جو سپورٹ ہے سوشل میڈیا پہ ہو، پولیٹیکل لیول کے اوپر ہو، اخلاقی طور پر ہو، وہ جاری رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اور چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مسلمان وہاں ایک طرح سے مائنورٹی ہیں اگر پورے انڈیا کو دیکھا جائے، تو وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ بھی کافی کمیٹڈ ہے۔ اگرچہ وہاں پر صدیوں سے بابا پرستی اور دربار اور بزرگ پرستی، حنفیت، اس نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ پچھلے 25-30 سال کے اندر کافی چینج آئی ہے۔ اس میں بھی یہ جو آخری 10 سال جب سے ہماری دعوت الحمدللہ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے اٹھ کے دنیا کے ہر کونے تک پہنچی، تو اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے حق قبول کیا ان جگہوں میں سے ایک انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ بھی ہیں۔ سب سے بڑا ان کے پاس ایسٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ مائنورٹی میں ہے، اس کی وجہ سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسٹرانگ کمیونٹی کے طور پہ وہاں پہ وہ بیہیو کرتے ہیں۔ پلس
جو سب سے حیران کن چیز مجھے لگی وہ وہاں پہ جو ان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی ہماری لائف سٹوری میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈر سے کم کوئی نہیں ہے, اور اکثر جو ہے وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. میٹرک وغیرہ چھوڑ دیں جی, بیچلر چھوڑ دیں. بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس لیول پہ وہاں پہ اس حوالے سے ایجوکیشن کا سسٹم سٹرانگ ہے, اور اسی تعلیم کی برکت سے اعلیٰ پوسٹوں پہ بھی مسلمان ماشاء اللہ تعالیٰ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا کی جو فوج ہے اور خصوصاً جو اس وقت وہاں پہ حکومت ہے, ان کے مظالم جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور اب تو بہت زیادہ سختی اس حوالے سے ہو گئی ہے. جو کوئی جہادی تنظیمیں کسی زمانے میں ایکٹیو تھیں وہ بھی آلموسٹ اب ختم ہو چکی ہیں. پولیٹیکل سٹرگل جس طرح جماعت اسلامی وہاں پہ کر رہی تھی, ان کے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے قید میں ڈال دیا. اتنی آزادی والا معاملہ اب رہا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم سے انڈین کشمیر میں رہنے والے لوگ لائیو جو ہماری سیشنز ہوتے ہیں, سٹوری سیشنز, ان کے اندر بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کو آرمڈ کنفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ملک بن چکے ہیں اور یو این او کے تحت ملک اپنی اپنی باؤنڈریز کے پابند ہیں, یہ حقیقت ہے کہ یو این او کے تحت تو کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ہے, اور کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی مرضی کے بغیر کشمیر کا ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہیں, پاکستان کے ساتھ رہیں, یا ایک الگ ملک کے طور پر. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. البتہ وہ کسی بھی صورتحال میں ہو, ہماری مورل سپورٹ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے گی, کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان باہمی اخوت کے اندر, بھائی چارے کے اندر, اجتماعیت کے اندر ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آیا کہ اگر آنکھ میں درد ہو تو جسم رات کاٹ کر گزارتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے بیان فرمایا کہ تکلیف تو آنکھ میں ہوتی ہے لیکن پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے, اور پلس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول کرے, آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے. تو ہم بھی کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں جو بظاہر یہ ایک بہت بڑی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکال دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. بہرحال وہاں کے رہنے والے مسلمان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جذبات میں آ کے پرفارم نہ کریں کہ جس کی تکلیف باقی مسلمانوں کو کاٹنی پڑے. آپ کو پتا ہے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوجیں داخل کیں کشمیر کے اندر تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اس چیز کی مخالفت کی تھی. مخالفت اس چیز کی نہیں تھی کہ کشمیر میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے فوج کیوں بھیجی. مخالفت اس چیز کی تھی کہ قرآن کی روح سے جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو, جب تک آپ اعلانیہ اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے.
تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان سے اوپن جنگ ڈکلیئر کرنی چاہیے، گوریلا جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری عوام کو، پولیٹیکل لیڈرز کو یہ بات بری لگی، لیکن آج سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوزر پاکستان ہے۔ اس وقت پاکستان میں، بلوچستان کے اندر بالخصوص، اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، انہیں فیول سارے کا سارا انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے۔ جس طرح کے پاکستان نے کشمیر کاز کے لیے یہاں سے مجاہدین داخل کیے تھے کشمیر کے اندر، اور بعد میں احساس ہوا کہ آج کے اس ماڈرن دور میں اس طریقے سے آپ کسی ملک سے کوئی حصہ چھین نہیں سکتے، ورنہ پھر وہ واپس ہو جائے گا۔ اب تو اکانومی کی جنگ ہے، اور وہ پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ پاکستان نے کشمیریوں کی کیا مدد کرنی ہے، ان کے اپنے فارن ریزروز کتنے ہیں، یہاں پہ جابز کا کیا معاملہ ہے، اور سب سے بڑا ایٹم بم ہماری پاپولیشن ہے، 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اتنی ڈینس قسم کی پاپولیشن دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ ہم کچھ عرصے میں امریکہ کو بھی آبادی میں کراس کرنے والے ہیں، اور ریسورسز آپ کے سامنے ہیں۔ اکانومی دن بدن پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ تو کشمیریوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جو آپ کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں۔ جذباتی طور پہ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں جو چیز آئے گی اسی کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اور وہی مودودی صاحب نے مخالفت کی کہ قرآن میں سورۃ الانفال میں واضح آیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ معاہدہ توڑ کر ان کی طرف پھینک نہ دو۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ایک ٹریٹی تھی، ایک معاہدہ تھا۔ پرشین امپائر تو پوری کی پوری سیدنا عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے انڈر آ گئی۔ رومنز نے بھی اپنا اچھا خاصا حصہ جنگ یرموک کے بعد لوز کر دیا۔ جنگ یرموک کے فوراً بعد اسی سال جنگ قادسیہ میں اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر بھی مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دی۔ کچھ حصہ رومن امپائر کا باقی تھا، وہ جزیہ دینے پر سیدنا عمر کے دور میں آمادہ ہو گیا، اور اسی وجہ سے ان کی سروائیول ممکن ہوئی۔ بہرحال وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ جو ایک پیس ٹریٹی تھا، جب اس معاہدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا، اور وہ ریگولرلی معاہدہ اپ ڈیٹ ہو جاتا تھا، تو حضرت معاویہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم ان کے بارڈر پہ لا کے پہلے ہی فوج بٹھا دیں گے، جیسے ہی وہ ڈیٹ پوری ہوگی یک لخت ان پہ حملہ کریں گے اور ان سے ان کے علاقے چھین لیں گے۔ تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور مسلمانوں کی فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، سینئر اصحاب میں سے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو، جب تک اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ ہو اور معاہدہ توڑ نہ دیا جائے، جس میں اگلی قوم کو بھی جنگ کی تیاری کی ایک مہلت مل جائے، اس وقت تک ان کے اوپر جنگ مسلط نہ کی جائے۔ قرآن پاک کا بھی حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا۔ تو اس ایک بندے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ڈیسیژن واپس کرنا پڑا۔ آپ اندازہ کریں، وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے کہ اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ سب کچھ جائز اسی صورت میں ہوگا اگر قرآن و سنت میں کوئی چیز جائز ہوگی۔ صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اسی دوران اسی سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کر بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں پہ آ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے
ان سے ریکویسٹ کی کہ یار ابھی تو یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے, ایٹ لیسٹ اس کو تو ہمارے پاس رہنے دو. انہوں نے کہا نہیں, آپ کمٹ کر چکے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے, اور آپ کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. اگرچہ یہ اس وقت وہ زیادتی کر رہے تھے, لیکن نبی علیہ السلام نے اس عہد جو کہ ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا, ڈاکومنٹیشن فائنل نہیں ہوئی تھی, آپ نے ایکسپٹ کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو دعا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ بھئی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اب یہ معاہدہ کر چکا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا خیر نکالنی تھی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, صلح حدیبیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے روشن فتح قرار دے دیا. اور پھر وہ اسلامک ہسٹری کا ہیرو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, ان پہ آپ میرا تفصیلی کلپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ معاہدے کی شرائط جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں, انہی شرائط کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بنا دیا. الحمدللہ, واللہ خیر الماکرین, یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. ہم ہر بات کو جی غیر مسلموں کی سازش ہے, یار غیر مسلم نے تو سازش ہی کرنی ہے نا آپ کے خلاف. آپ کی طرف سے انہوں نے حج اور عمرے ادا کرنے ہیں, صدقہ اور خیرات کرنا ہے اللہ کی راہ میں انہوں نے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب آپ دیکھ لیں یہ ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے, اور یہاں ہمیں مطلب ایک کہانیاں کروائی جاتی ہے کہ جی وہ جی آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. جی جناب بالکل, انشاءاللہ نہ ابراہیم جیسا ایمان ہوگا اور نہ کبھی آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ شیرہ تو باہر نکلو اللہ سے, وہ بندے ہو, معجزات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عام کیسز کے اندر, وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. اس کے بعد بھی اگر کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے, ادروائز دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میرے بھائی. رومنز اور پرشینز کے خلاف صحابہ اکرام نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں, یار ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں, تب جا کے وہ کامیابیاں ملی ہیں. نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا, ہاں خالی دعائیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک مختصر پیریڈ دیا تھا, اس کے اندر دین کا غلبہ کرنا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی, ادروائز ایسا نہیں ہوا کرتا. اور جی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھوڑی سی آرمی کے ساتھ رومنز کے خلاف غالب آ گئے. جی جناب اس لیے غالب آئے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور رومنز کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. اگر سامنے رومنز کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اور یہاں سے 1000 خالد ابن ولید, میں نہیں کہتا یہ کہہ دیں گے گستاخی ہو گئی ہے, 1000 کو بڑے بڑے پہلوان جنگجو اس زمانے کے آ جائیں, تو ایک کلاشن کوف سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو اس زمانے کی مثالیں دینا غلط ہے. تلوار بامقابلہ تلوار ہوتی تھی, لیکن آج زمین و آسمان کا ڈفرنس ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو لیٹسٹ اسلحہ بھی نہیں لڑنے کے لیے اس لیول کا. اور جب یہ باتیں کرے کہتے ہیں یہ بزدل کر رہے ہیں لوگوں کو, یار بزدل نہیں کر رہے, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہے ہیں, آپ مثالیں غلط دے رہے ہو. آپ نے صدیوں سے مسلمانوں سے یہ جھوٹ بولا ہے کہ جی مسلمان تھوڑے تھے تو کافروں پر غالب آ گئے. وہ اس لیے آئے کہ جب خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے نا, تو رومن جنرل نے بھی تلوار ہی اٹھائی ہوئی تھی. اگر اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا لیزر گائیڈڈ کوئی گن ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید تو اپنی فوج سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. 2 کلومیٹر دور سے اس نے شہادت تک پہنچا دینا تھا, جو آج ہو رہا ہے. کے پی میں آپ دیکھ لیں, لیٹسٹ اسلحہ 2 کلومیٹر سے وہ تھرمل سینس کر کے وہ اکوپمنٹ لاک کرتا ہے کہ یہ بندے 2 کلومیٹر دور سے, اور ایگزیکٹ ہٹ کرتے ہیں. اور ہماری پولیس کے پاس جس قسم کا ویپن ہے وہ تو 200 فٹ سے بھی نہ کام کرے, اندازہ کرے. اور جی تھوڑے تھے ہم غالب آئے خدا کے لیے. پھر سب سے بڑا ڈفرنس جو آ گیا وہ ایئر فورس کے اندر ہے. امریکن فوج کو 20 سال لگنے تھے یہاں افغانستان میں,
1-2 سال کی گیم تھی, بھاگ جانا تھا انہوں نے. اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بم پھینکتے تھے جناب. طالبان نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو تلواروں کے ذریعے نہیں کی ہے. ان کے پاس بھی لیٹسٹ اسلحہ تھا رشیا کا دیا ہوا. رشیا اپنا بدلہ اتار رہا تھا. جی ہاں, کسی بزرگ کی دعا سے نہیں وہ جیتے. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں, دیکھ لیں ان کے پاس گاڑیاں سب کچھ لیٹسٹ. کسی اجمیر شریف والے کی بنائی ہوئی گاڑی نہیں ہے, کسی بغداد شریف والے کے بنایا ہوا کوئی اسلحہ نہیں ہے. جی ہاں, جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں. تو تب وہ غالب آئے لیٹسٹ اسلحے کی بنیاد پہ. لیکن 20 سال لگے ہیں صرف اس وجہ سے کہ طالبان مار کھاتے تھے ایئر فورس کے اندر. ادروائز امریکن 1 سال نہیں وہاں نکال سکتے تھے. لیکن کیا ہے, وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے, اتنی جانیں شہید ہو جاتی تھی مسلمانوں کی. لیکن اس میں چونکہ خرچہ ہوتا تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ وڈرا کر کے. ادروائز کامیابی تو ضرور ہے, لیکن یار یہ جو کامیابی ہے یہ کتنی تکلیف سے ہے. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, مینٹل ماڈلز بدل گئے لوگوں کے, وہاں کی نسلوں کا سوچنے کا زاویہ بدل گیا. آپ سوچ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس تکلیف سے اور کسی مسلمان ملک کو گزرنا پڑے. اینڈ پہ میں اس حوالے سے سب کے لیے دعا کروں گا, خواہ ہمارے کشمیر کے مسلمان ہوں, خواہ پشاور بم دھماکے میں شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوں, خواہ مشرف صاحب, سب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے, اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.